اکبر اللہ اکبر۔ ایک جنازہ ہم نے پڑھا، اس میں مولوی صاحب بڑے زور زور سے جہرن جنازہ پڑھا رہے تھے۔ آج کل کچھ علماء اہل حدیث جو ہیں وہ جنازہ زور سے پڑھاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں تو آج تک کوئی ایسی روایت نہیں ملی، نہ حدیث ملی ہے کہ جنازہ زور سے پڑھا جائے، اور نہ ہم نے ساری زندگی حرمین الشریفین کے اتنے بڑے بڑے علماء امام ہیں ان کو کبھی زور سے پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ بہرحال ان کو کوئی روایت ملی ہوگی، اللہ عالم، کیونکہ ان کو بھی ایک تکلیف ہے نا، نئی نئی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، اس سے شہرت جلدی ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھو، نیا مسئلہ مولوی بیان کرے نا بڑا جلدی شہرت ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے اللہ عالم ساس سے نکاح پڑھا دیا۔ علاقے کے علماء کو جب پتہ لگا تو اکٹھے ہو کے گئے، انہوں نے کہا بدبختی تو نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ انہوں نے ساس سے نکاح پڑھایا۔ اس نے کہا اس کا پہلا نکاح ہوتا تو ساس سے نہ پڑھاتا، اس کو تو کلمہ بھی نہیں آتا تھا، مسلمان ہی نہیں تھا، تو پہلا نکاح کیسے ہوا؟ اب اس کو میں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا، اب اس کے لیے ساس ایک نئی عورت ہے۔ تو ایسے بہانے مولوی بڑے بناتے ہیں۔ بہت لوگ جاتے ہیں درگاہوں پر، قبروں پر، اور منتیں مانتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں، یہ سب بدعت ہے۔ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ جو باہر چراغ جلاتے ہیں اس کا فائدہ قبر کے اندر ہوتا ہے مردے کو؟ اگر ہوتا ہے تو اوپر تو لائٹیں جل رہی ہیں، تمہارے چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر روشنی مقصود ہے تو لائٹ تو لگی ہوئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ تم ہندو کی پیروی کرتے ہو، جیسے وہ دیے جلاتے ہیں تم بھی یہاں آگے شمع جلاتے ہو اور منتیں مانتے ہو، ورنہ ان کی قبروں کو اللہ نے نور سے بھرا ہے، ان کو تمہاری ان شمعوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کا درس سنتا ہوں، مکہ آنا چاہتا ہوں، اللہ آپ کا لیے آسان کرے۔ نماز میں جو سبق پڑھتے ہیں وہ سارا ایک ہی ہے، تو پھر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کی نماز ایک دوسرے کے پیچھے کیوں نہیں ہوتی؟ سب کی ہوتی ہے۔ اگر وہ کافر مشرک نہ ہو تو سب کی ہوتی۔ یہاں دیکھو سب نہیں پڑھ رہے، خود مسئلے نہ کھڑا کرو نا۔ اب امام ایک ہے، حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، سب ان کے پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ ایک عالم کے لیے اردو تفاسیر میں میرے معلومات میں تو سب سے اچھی تفسیر جو ہے آسان، وہ ہے تفسیر معارف القرآن، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک ہے تفسیر معارف القرآن مولانا ادریس خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک ہے تفسیر انوار القرآن مولانا نعیم اللہ صاحب۔ یہ تین تفسیریں بڑی آسان ہیں۔ حیض سے پاک ہونے پر میں نے غسل کیا، نماز بھی پڑھی، پھر جب دوبارہ میں باتھ روم واش روم میں گئی تو مجھے حیض آ گیا۔ میری بیٹی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے حیض کے دن کتنی ہیں؟ بعض عورتوں کو 3 دن کی عادت ہے، بعض کو 5 کی ہے، بعض کو 7 کی ہے، بعض کو 8 کی، حتیٰ کہ 10 تک حیض ہوتا ہے۔ تمہاری کتنی عادت تھی؟ تم نے عادت کے اندر غسل کر کے نماز پڑھ لی ہے تو صاف بات ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے، توبہ کرو، اور جب پاک ہو جاؤ قضا کرو۔ اگر تمہارے دن پورے گزر گئے تھے پھر تم نے احتیاط کرنی تھی۔ احتیاط ہوتی ہے کہ عورت کپاس رکھے اور کچھ گھنٹے دیکھے کہ اس کو کوئی داغ تو نہیں لگتا، تم نے احتیاط نہیں کی۔ بہرحال اب نماز قضا کرو، استغفار کرو۔ اللہ اکبر اللہ